ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے بعد اس کا نقشہ کھینچا. پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور پھر اس کا نقشہ تقریباً ویسا ہی ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دنیا میں جنت ہوگی، ایک آخرت میں ہوگی. لیکن حضور اگر ہم دیکھیں تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور حضور کو تو میرے خیال میں باغات وغیرہ سب مل گئے. لیکن اگر آپ پیچھے جائیں حضرت علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی خانہ بدوشی میں گزار دی. تو یہ چار جنتیں کیا ہیں؟ وہ آپ نے جنت کی تعریف ہی غلط کر لی ہے. باغات ایک تمثیلی ہے چیز ہے، ورنہ اس قسم کے باغات جو آپ نے سمجھے ویسے وہ باغات نہیں ہوں گے. چار قسم کے باغات نہیں، میں ایک قسم کی بات کر رہا ہوں. پہلی قسم کے باغات جو آپ کے دماغ میں آئے ہیں وہی درست نہیں ہیں. اس قسم کا نقشہ کہ ظاہر پر محمول کر لیں کہ باغات درخت ہوئے ہوں گے سارے بیچ میں پھر رہے ہیں ہر وقت لوگ، یہ نقشہ اگر دماغ میں آ جائے اور جم جائے تو وہ جنت سے عجیب و غریب قسم کی چیز بنتی ہے، جہاں چار قسم کی نعمتیں ہیں. شہد ہے، شراب ہے، دودھ ہے اور پانی ہے، اور بعض پرندے کو گوشت بھی مہیا ہوئے ہوتے ہیں، اور کھانا پینا اور پھرنا ہے بس باغوں میں، یا تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جانا ہے. یہ تصور جنت کا اگر ہو تو یہ ایسا عجیب سا تصور ہے جو دنیا کے عیش کے تصور کے لحاظ سے بھی ناکامل ہے. مگر قرآن کریم نے یہ تمثیلات بیان فرمائی ہیں اور اپنے اندر ہر بات ایک گہری حکمت رکھتی ہے، ایک گہرا پیغام لیے ہوئے ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ جنت کا تصور کر نہیں سکتے. اور یہ بات قطعی ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. ٹھیک ہے. اب باغات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اور جنت کی تعریف آپ کے کان سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے سے اونچا سنتے ہیں مگر پھر بھی سن لیں. تو اب بتائیں وہ بات کہاں گئی کہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے، کسی کان نے سنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تم سمجھ رہے ہو کہ یہی ظاہری نقشہ ہے، مگر وہ ایسا نقشہ ہے جس جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے. اور دوسری جگہ اپنے متعلق بھی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے انسان کے اپنے متعلق کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کیسے کس شکل میں اٹھایا جائے گا. وَنُنشِئَكُم فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں اٹھائیں گے ایسی حالت میں، ایسی صورت میں کہ تمہیں اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے. تو نہ دیکھنے والے کے جسم کا، اس کی صورت کا علم، نہ ان چیزوں کا علم. اور آپ نے فتویٰ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دنیا میں وہ مل گئی تھی جو کھجور کے درخت پہ. ہرگز وہ جنتیں نہیں تھیں. وہ جنت روحانی کیف اور کمانیت کی حالت کا نام ہے جو انبیاء کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کے مقابل پر ہر دکھ حقیر و بےمانی دکھائی دیتا ہے. خدا کا قرب، خدا کے ساتھ رہنا، جو اس کے لطف ہیں اس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بس اس دنیا ہی میں وہ لطف اٹھا چکے ہیں، اور آئندہ بھی ویسے ہی لطف ہوں گے. بس یہی لوگ کہیں گے کہ ایسے پھل ہمیں پہلے بھی عطا ہوئے تھے. اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیلے اور انگور اور سیب اور اس قسم کی چیزیں جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں عطا ہوئے تھے. اور اس کا مطلب اگر ایسے ہی تھے تو شکلیں تو ان کی ہم مان گئے نا کہ ویسی ہوں گی، اس لیے وہ پھل نہیں ہو سکتے. ایسے ہی پھل اہل جنت کہیں گے جن کے لیے دو جنتیں ہیں، جن کو دنیا میں بھی جنت نصیب ہوئی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں. یعنی جو اہل اللہ لوگ ہیں ان کی تمام تر لذتیں اللہ کی ذات میں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو یہ جنت نصیب ہو اس کے لیے دوسری جنتیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، ان کو وہ ٹھوکر مار دیتا ہے. سب سے بڑی جنت عشق کی جنت ہے اگر وہ مقبول ہو جائے، اس سے بڑی کوئی جنت نہیں.
عشق کی جنت کی خاطر مجنوں نے گھر بار چھوڑ دیا، صحراؤں میں نکل گیا، کسی نے پیسے سے سر پھوڑ لیا. ہزار داستانیں دنیا میں مشہور، اور روزمرہ کے واقعات دیکھتے ہیں ہم، جو ایسا عشق جو نارسا ہو اس سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. تو جس کا عشق کو دنیا میں رسائی مل جائے اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہے. بس وہ جنتیں ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، ورنہ وہاں اگر ایک دفعہ آپ ٹھوکر کھا جائیں کہ اسی قسم کا کیلا، اسی قسم کے انگور وہاں پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں جی یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کہے گا نہیں، وہ اتوب ہی متشابہہ، ان لوگوں کو ملتی جلتی چیزیں دی گئی تھیں. مگر یہ کہنا ان کا کہ یہ وہی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ تھے کیلے کی شکل کے، اگر وہ کیلے ہی تھے تو، یا انگوروں کی شکل کی تھی چیزیں. اس لیے یہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ کیوں خدا نے کہہ دیا؟ انہوں نے تو پہچان بھی لیا. اللہ کہے گا متشابہات تھے. تو متشابہات سے مراد ہے کہ وہ روحانی لذتیں جو یہاں محسوس کرتے تھے وہ لوگ، ویسی ہی روحانی لذتیں وہاں جب پائیں گے تو کہیں گے یہی تو ہماری جنت تھی. تو اللہ فرمائے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنا فرق پڑ چکا ہے، کتنی زیادہ گہری مؤثر ہو چکی ہیں یہ لذتیں. ایسی آنکھیں تمہیں عطا ہوئی ہیں جو بہت تیز ہو گئی ہیں، ایسی حسیات عطا ہوئی ہیں جو اس سے سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ لذتیں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بس متشابہ تو ہیں، ویسے ہی ذکر الہی ہوگا جیسے وہاں یہاں تھا اور یہاں بھی لذت دیتا تھا وہاں بھی دے گا، مگر ان کی کمیت اور کیفیت میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوگا. اب ایسی چار ہیں، میں اسی لیے چار پہ نہیں آیا، میں کہا ایک تو پہلے نپٹا لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ظہور مہدی آخر زمان